السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستو، آج ایک ضروری بات آپ لوگوں کے سامنے تعلیم کے متعلق، چونکہ ایجوکیشن آپ کو پتہ ہے کہ تعلیم بہت ضروری ہے اس دنیا کے اندر میں، اور بالخصوص ہندوستان کے اندر میں، اور ہندوستان کے اندر میں رہتے ہوئے ہندوستان میں ایک بہار راجیہ ہے جہاں تعلیم کی سخت ضرورت ہے۔ اور یہ تعلیم کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ وہ تعلیم ایک بہترین کوالٹی والی تعلیم، ایجوکیشن جس کو کہتے ہیں، بچوں کو پڑھنے اور پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن جو ہم نے ابھی تک غور کیا، آبزرویشن میں لے کر کے آئے، بچے واقعی میں کوئی کمزور ہوتے ہیں، کوئی مضبوط ہوتے ہیں، کوئی میڈیم ہوتے ہیں، لیکن اس میں استاد کے ساتھ ساتھ، ٹیچرز کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اور پیرنٹس کو بھی چاہیے کہ کم از کم دن بھر میں 1 گھنٹہ اپنے بچوں کے ساتھ میں، کتاب کے ساتھ میں وقت گزاریں۔ اب یہاں پر سوال اٹھتا ہے کہ پیرنٹس اتنے پڑھے نہیں ہیں، جس طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے ویسے وہ پڑھا نہیں سکتے ہیں، وہ گائیڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا مشورہ ہے تمام لوگوں سے کہ آپ بے شک کہ اس طریقے سے نہیں پڑھا سکتے ہیں، چاہے وہ اردو ہو، چاہے وہ ہندی، انگلش، انگریزی، میتھ ہو، لیکن آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ وقت گزار سکتے ہیں۔ وہ کیا پڑھ رہا ہے وہ اس کو سن سکتے ہیں، وہ کیا لکھ رہا ہے وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک گارجین ہونے کے ناطے آپ یہ ضرور بچوں سے ایک کوشچن کر سکتے ہیں کہ آپ نے آج کیا ہوم ورک پڑھا ہے اور کیا آپ نے دکھایا ہے۔ کبھی کبھی آپ کاپی کو بھی چیک کریں۔ جب بچوں کے ساتھ آپ وقت نہیں گزاریں گے، بچے پھر اس کے بعد میں اپنی ذمہ داری کو جس طریقے سے چاہے اس طریقے سے کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کہیں نہ کہیں، کئی سارے اسٹوڈنٹس، بلکہ 98% بچے ایسے ہیں جو صرف ٹیوشن کرتے ہیں، اسکول جاتے ہیں یا مدرسہ جاتے ہیں، لیکن گھر میں خود کی پڑھائی کے لیے 2 گھنٹہ صحیح طریقے سے وقت نہ نکالنا، یہ بچوں کی کمی اور بچوں کا نقصان خود ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں پڑھنے والے بچوں سے بھی کہوں گا کہ آپ پڑھائی کو لے کر کے جتنا ٹیوشن کے اوپر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اپنی خود کی پڑھائی کے اوپر انٹرسٹڈ ہونا چاہیے، خود کی پڑھائی کے اوپر دھیان دینا چاہیے۔ جب تک آپ کتاب کا مطالعہ وقت نکال کر کے نہیں کریں گے، جب تک آپ اپنی خود کی رائٹنگ بنانے کے لیے آپ ریڈنگ اور رائٹنگ، یہ دونوں چیزوں کو کمپلسری پرماننٹ اپنے آپ میں نہیں اپنائیں گے، آپ بہترین اسٹوڈنٹس جو کوالٹی ہونی چاہیے وہ چیز نہیں ہو سکتی ہے اور نہیں آ پائے گی۔ کیونکہ جب تک آپ اپنا ٹائم اپنی کتاب کے اوپر سروائیو نہیں کریں گے، جب تک آپ کو کتاب کے اندر کی جو چیزیں ہیں، پریکٹیکل اور تھیری، یہ 2 چیزیں الگ الگ ہے۔ تھیری آپ کو جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی، جب تک آپ پریکٹیکل صحیح سے نہیں کر سکتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، دونوں چیزیں ضروری ہیں، ایک تو پریکٹیکل اور ایک تھیری۔ تھیری وہ چیز ہے جس کو سیکھنا پڑتا ہے، پریکٹیکل وہ چیز ہے جس کو کرنا پڑتا ہے۔ لیکن یہ دونوں میں سے کوئی ایک چیز میں بھی اگر کمی ہے تو آپ بیسٹ نہیں بن سکتے ہیں، اچھے، بہت اچھے نہیں بن سکتے ہیں۔ پاس تو ہو جائیں گے، لیکن وہ پاس ہونے کا فائدہ نہیں ہے۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ میٹرک کیے ہوئے، انٹر کیے ہوئے بچے، لیکن انگلش کی باری آتی ہے یا صحیح طریقے سے ہندی کی باری آتی ہے تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں کمزور دکھتے ہیں۔ اردو کی باری آتی ہے، اردو میں پورے طریقے سے کمزور دکھتے ہیں۔ تو آپ اپنی پڑھائی کے اوپر دھیان دیں، اور پیرنٹس سے میں درخواست کروں گا کہ آپ بچوں کے ساتھ وقت نکالیں اور بچوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ پڑھائی کو جتنا آپ پیسے لے کر کے، پیسے ٹیوشن کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں یا اسکول کے اندر، مدرسے کے اندر پیسہ ڈالتے ہیں، اس سے بہتر اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ یہ سب کے ساتھ ساتھ آپ بچوں کے ساتھ آپ خود بھی اپنا وقت گزاریں، کیونکہ اس سے بچوں کے اندر آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کی خود کی ذمہ داری پیدا ہوگی۔ موبائل دیکھنے سے اچھا ہے، ادھر ادھر بات کرنے سے اچھا ہے، سیریلز، ناچ گانے بجانے سے اچھا ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر دھیان دیں۔ اور جب اس طریقے سے آپ ذمہ داری کو نبھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو خود بخود یہ احساس ہوگا، اور بچوں کے اندر جو امپرومنٹ ہوگا یہ آپ کو 1 سے 2 مہینے کے اندر رزلٹ آئے گا، اور گھر کے اندر بھی آپ کے بچے آپ کی بات ماننے والے بنیں گے، سمجھنے والے بنیں گے،
اور اس بات پر عمل کرنا اور غور و فکر کرنا یہ سماج کی ذمہ داری ہے، ہر ایک پیرنٹس کی ذمہ داری ہے، ہر ایک ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، ہر ایک بچوں کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ان چیزوں کو ہم نہیں سمجھیں گے، جب تک ہمارے بچے کہیں نہ کہیں وہ کمزوری کا شکار ہوتے رہیں گے اور ہم اس کے لاپرواہ، ہم اس کی ذمہ دار ہوں گے۔ اسی لیے میں درخواست کرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت گزاریں، بچوں کو زیادہ ڈانٹیں نہیں، ایک مرتبہ بیٹھ کر کے، دو مرتبہ بیٹھ کر کے اور پھر اس کے بعد بچوں کے ساتھ میں بدتمیزی سے بات کرنا، بد زبانی سے بات کرنا، یہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے، گھر کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، بچوں کے ساتھ وقت نکالیں اور بچوں کے اوپر توجہ دیں۔ جتنا آپ پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ ان کے ساتھ میں ٹائم بھی اسپینڈ کریں، تاکہ آپ کے لیے آپ کے بچوں کے دل کے اندر میں وہ قدر، وہ عزت بنے اور وہ چیز، وہ بچہ پھر جا کر کے کہیں پر بھی کھڑے ہو کر کے کہیں میری والدہ ہیں، میرے والد ہیں، میرے بھائی ہیں جو مجھے یہ چیز بتاتے ہیں، مجھے یہ چیز سکھایا ہے۔ آج یہ کم ہی یہ سننے کو ملتا ہے کہ کوئی بچہ اس طریقے سے کہے کہ میری ماں نے یہ سکھایا ہے، میرے باپ نے یہ سکھایا ہے، میرے پیرنٹس نے یہ سکھایا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جو ضروری باتیں ہیں، ان چیزوں پر غور کریں، فکر کریں۔ میں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔